بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے مردم شماری۔ چونکہ الیکشن جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف جنوری 2024 ایکسپیکٹڈ ہے، اور ہمارے یہاں پہ اس کو ڈیلے کرنے کا جو گیون ٹائم، جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے، ایک اسمبلی جب ختم ہو جاتی ہے اور اگلی اسمبلی کے لیے الیکشنز، جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، تو اس کا جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے اس ٹائم کو اگر ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ مردم شماری ہوئی ہے، یعنی سینسس جو ہے وہ 2023 میں ہوئے ہیں، اور اس سینسس کے مطابق جو ہے وہ ابھی نئی کانسٹیچوئنسیز یا ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ اس نے ہونا ہے، اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ پھر ہر علاقے کو جو ہے وہ اپنی پاپولیشن کے حساب سے اس کی حد بندیاں جو ہے وہ ہونی ہے، اور نئی حد بندیوں کے تحت نئے انتخابات جو ہے وہ ہونے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ انتخابات جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیلے ہوئے، اور اب جنوری نومبر کے اینڈ تک یہ ڈیلیمیٹیشن ختم ہو جائے گی، اور جنوری کے اینڈ میں پھر الیکشنز جو ہے وہ جنرل الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب جس طرح سے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی کہ ایکچولی کون کون سے ایسے ہمارے یہاں پہ ریزنس ہیں یا کازز ہیں جس کی وجہ سے ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پالیسیز صحیح نہیں بنتی، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر ڈیولپمنٹس جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اور ایگزامپلس میں یہی ہمیشہ دیتی رہی ہوں کہ جو ہمارے ارد گرد کے علاقے ہیں ایکسکیوز می، جو ہمارے ارد گرد کے علاقے ہیں، تو اس میں کون سے سٹیپس ہیں جس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں کئی سٹیپس جو ہے وہ ہے، جس میں سے میں نے ایک آپ کا کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از اے پیراماؤنٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی اسٹیٹ۔ تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا سکسیسفل رہا ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کے رستے میں پر ڈالنے کے لیے، یا اگر ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن کا کتنا کردار ہے، اور اس کی کتنی ہم نے امینڈمنٹس جو ہے وہ کس طرح سے کی، اور کس طرح سے ان امینڈمنٹس نے کس امینڈمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کو پش کیا، اور کس نے کانسٹیٹیوشن کو یا سسٹم کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا۔ اور ہر دفعہ ہم زیرو پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم زیرو سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو پھر 3 سال کے بعد یا انتخابات چونکہ ہمارے یہاں پر بہت کم ٹائم پہ ہوتے ہیں، تو ہم یہ آ کر ہر دفعہ زیرو پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم زیرو سے شروع کر لیتے ہیں، 2-3 سال تک مشکل سے کمیٹیاں بناتے ہیں اور کمیشنز بناتے ہیں، اور پھر پارٹی اپنی پالیسی جو ہے وہ جو بھی اس وقت ان پاور ہوتے ہیں وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں، اس کو ہٹاؤ، اس کو رکھو، اس کو ہٹاؤ، ادھر رکھو۔ تو ابھی وہ جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ابھی نہیں آیا ہوتا، یعنی جو کمیٹیز بنائی جاتی ہے ان کمیٹیز میں جن اراکین کو رکھا جاتا ہے ان کی تنخواہیں، ان کی ٹی اے ڈی اے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، جو پیپر ورک ہوتا ہے وہ سارا بھی ہو جاتا ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ جب اس کمیشن کی رپورٹ آتی ہے یا پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے فروٹ آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے۔ جب سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایکچولی ڈیزاسٹر کا رسپانسبل کون ہے۔ اتنے زیادہ پیسے جو ہے وہ خرچ ہوئے، جنرل الیکشن ہو گیا، پارلیمنٹ جو ہے وہ بنے، پارلیمنٹ میں اتنے لوگ جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے، انہوں نے اتنی تنخواہیں لی، پھر اس کے لیے پالیسیز بنی، کمیٹیز بنی، یہ سارا کچھ ہوا، لیکن پیسہ جو ہے وہ پبلک کا لگتا رہا، اور پھر ہم ہر دفعہ جو ہے وہ نئی طریقے سے شروعات کرتے ہیں، اور سارا جتنا بھی ٹائم ہم گزارتے ہیں تو ایک طرف ہم کمیٹیز بنا کے ان کو بیٹھا دیتے ہیں، ان کا ٹی اے ڈی اے بنتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہم یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہر وقت قوم کو یہ بتائیں کہ جو پہلے والے تھے وہ غلط تھے اور ہم صحیح ہیں، جو پہلے والے تھے وہ غلط تھے اور ہم صحیح ہیں۔ تھرو آؤٹ دا ٹائم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم پرابلمس کی سلوشن کے اوپر بات کریں، اب پرابلمس جو ہے وہ کوئی نئی ہے، ایوری باڈی نوز کہ
کون سے پرابلمس ہیں ہمارے، لیکن اس کے سلوشن پہ کوئی بات نہیں کرے گا. ہر کوئی جو ہے وہ پچھلوں کو جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے، چور ہے یا ڈاکو ہے یا لٹیرے ہیں یا جو بھی ہے، وہ کہتے رہتے ہیں. قوم جو ہے وہ 26 کروڑ عوام یہ روز کے حساب سے یہ باتیں مختلف پولیٹیشینز سے سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر ہم یہ سارا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جب ہم وہ پالیسیز کا رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو سسٹم ڈیریل، اور پھر ہر دفعہ جو سسٹم ڈیریل ہو جاتا ہے تو اسی لیے وہ پرانے چہرے جو ہے وہ ہر دفعہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، بیکاز ہم رسپانسبلٹیز فکس نہیں کر پاتے کہ ایکچولی اس ڈیزاسٹر کا رسپانسبل کون ہے. دوسری بات ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ جب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں جی خزانہ تو خالی ہے، خزانہ تو خالی ہے. مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ خالی خزانے کے لیے یہ سارے جو ہے یہ اتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ قوم کی خدمت کے لیے لڑتے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ نہ تو قوم کی خدمت ٹھیک طریقے سے ہو پا رہی ہے اور نہ جو ہے وہ الیکشنز جو ہے اس کا کوئی رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسے فروٹ لیس قسم کی ایکسرسائز جو ہے وہ بن جاتی ہے جس پہ لوگ مصروف تو ہو جاتے ہیں، پبلک فنڈ جو ہے، پبلک پیسہ جو ہے وہ تو لگ جاتا ہے، لیکن جس کا ایکچول پرپز ہوتا ہے عوام کی بیٹرمنٹ، ملک کو ایک راستے پہ چلانا، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آنا، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مقصد جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی لے کر آنا، وہ چیزیں ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہیں. تو اس میں جس طرح سے آئین کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ہمارا آئین جو ہے اس نے ڈسٹربنس جو ہے وہ کی ہے، کچھ امینڈمنٹس اس میں ایسے ہوئے جس نے سسٹم کو چینج کر دیا، ڈسٹرب کر دیا. اس میں دوسرا پرابلم جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ پاپولیشن، یعنی جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ ریسورسز جو ہے جو میٹیریل ریسورسز ہیں، ہر ملک کے اپنے ریسورسز جو میٹیریل ریسورسز ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر مختلف انٹرنل پالیسیز اور ایکسٹرنل ریلیشنز کو چلاتے ہوئے، یعنی پالیسیز کو چلاتے ہوئے جن کے لیے ہم الیکشنز کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے جو موجودہ ہمارے پاس نیشنل انکم ہے اس کی ہم ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کریں، اور نئے وسٹاس کو ہم کھولیں، نئی چیزوں کو، نئے سورسز آف انکم جنریشن جو ہے وہ ہم انٹروڈیوس کریں ملک کے اندر، یعنی تھرو نیشنل پالیسیز اور تھرو انٹرنیشنل پالیسیز. تو اس میں ڈیفینیٹلی جو کام ہم کرتے ہیں وہ جس طرح سے ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہے، اور اس پر ہم نہ بات کرتے ہیں، حالانکہ اس نے ہماری جو ریسورسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ریسورسز متاثر ہوتے ہیں، یا ہمارا جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ ریز نہیں ہو پاتا. اس میں ایک وجہ جو ہے دیٹ از دا پاپولیشن، اوور پاپولیشن. یعنی پاکستان کی پاپولیشن جس رفتار سے بڑھتی ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ میں ایک انالیسز آپ کو دوں گی پاپولیشن کا، کہ پاکستان میں جس طرح سے ہر جگہ پہ سینسس ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ مردم شماریاں ہوتی ہیں، یہ اسی طرح سے یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ مردم شماری ہوگی، یعنی افراد کو گنا جائے گا، پاپولیشن کتنی ہے، اس پاپولیشن کی بنا پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہوتی ہے کہ صوبے کی کتنی پاپولیشن ہے، اسی حساب سے اس کو سیٹس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اور مختلف جابس وغیرہ میں ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹل پروگرامز بناتے ہیں اسی کی بنا پر، اسی کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری جو ہے وہ پاپولیشن کتنی ہے، ہمارے پاپولیشن کے لیے کتنی سروسز جو ہے وہ چاہیے، اور کتنا جو ہے وہ ہم نے امپلائمنٹ کریٹ کرنے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ اسکولس، ہاسپٹلس، کالجز، یونیورسٹیز کس طرح سے ہم نے اس کو چلانا ہے تاکہ اپنے پاپولیشن کو ہم ایک اچھی زندگی دے سکیں. اب جہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے اپنے میٹیریل ریسورسز سے، تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان.
जितने भी ममालिक जो है वो जो फ़ॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, तो वो फ़ॉरेन पॉलिसी का मकसद जो है वो यही होता है कि हम वो कुछ बाहर से हासिल कर लें जो कि हम अंदर से अपने मुल्क में हम नहीं अचीव कर पाते। तो हमारे मुल्क में जो चीज़ें ज़्यादा होती है, जो फसल होती है, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, फिर उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये सारी जो एक्सरसाइज होती है, इसका मकसद जो है वो यही होता है कि अपने लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को हम रेस करें। तो जितनी भी दुनिया में आप एक्सक्यूज़ मी ये डिस्टर्बेंसेस देखते हैं, तो ये एक्चुअली इसके पीछे जो है वो एक रीज़न है, और वो है रिसोर्सेज। दूसरे की रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल करना। तो वो जो महज़ब दुनिया होती है, वहाँ पे ये रिसोर्सेज जो है वो थ्रू पॉलिसीज़ होते हैं, यानी बार्टर सिस्टम होता है। आप भी किसी के काम आते हैं और कोई दूसरा जो है वो आपके काम आता है, तो उसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये होते रहते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ पे महज़ब हदूद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़े जो है, अगर उसका बैकग्राउंड हम देखें तो उसका बैकग्राउंड यही है कि हम मटेरियल रिसोर्सेज को हासिल करना चाहते हैं अपने लिए और अपनी पॉपुलेशन के लिए। तो उसमें ये होता है कि लड़ाई झगड़े जो है वो होते हैं। और दुनिया में जितने भी हम लड़ाई झगड़े देखें, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, या अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक हो, तो ये सारा जो होता है ये रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। अगर सम टाइम जो है वो इलाका जो है वो आप अपने मुल्क में शामिल कर लेते हैं, तो उसके सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात जो है वो यही होता है कि जैसे हम अपनी दुनिया में देखते हैं, मुख्तलिफ़ रीजन्स में मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं। तो उसकी वजह ये नहीं है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क को कैप्चर करना चाहता है, उसके टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता है। वो असल में उसकी गवर्नमेंट को कैप्चर करना चाहता है। और गवर्नमेंट को कैप्चर करने के लिए वो यही करते हैं कि अपनी मर्ज़ी के उन्हीं लोगों में से, उसी मुल्क के लोगों में से अपने मर्ज़ी के लोगों को मुंतखब करते हैं, उसको वीक करते हैं, उस मुल्क को कमज़ोर कर लेते हैं, उसका सिस्टम कमज़ोर कर लेते हैं। जिसमें से अगर फ़र्ज़ करें लोग जो है वो 3 टाइम का खाना खाते हैं, तो ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और फिर जो है वो मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ पे बिठाया जाता है। तो ये एक गेम है जो कि इंटरनेशनली भी प्ले किया जाता है और नेशनली भी प्ले किया जाता है। तो उसमें जो बात मैं कर रही हूँ वो है दैट इज़ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में अगर हम देखें, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जब पॉपुलेशन अपने रिसोर्सेज से एक्सीड कर जाती है। ठीक है कि हर जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, और फिर उन नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर किया जाता है, और मुख्तलिफ़ नई नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उसी तरह से जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ता रहता है। वो ममालिक जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन का वहाँ पे कमी होती है, उसमें वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि उनके पास रॉ मटेरियल होता है, तो जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो उनके रॉ मटेरियल को लेकर अपने ही मुल्क में रिफ़ाइन करके महंगे दामों बेचते हैं। तो जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे उसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हर मुल्क जहाँ पे और प्लानिंग करती है, वहाँ पे पॉपुलेशन की भी प्लानिंग की जाती है। बिकॉज़ पॉपुलेशन यानी अब लोगों के लिए ही पॉलिसीज़ बनाई जाती है, लोगों के लिए ही रिसोर्सेज जो है वो डिस्कवर किए जाते हैं। तो अगर लोगों की जो तादाद है वो जिस हिसाब से पाकिस्तान की तादाद बढ़ रही है, वो अगर उसी तरह से बढ़ती रहे, तो हम उसके लिए मुख्तलिफ़ रीज़न्स देते हैं कि इंडिया की जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ज़ाहिर है उसमें वहाँ पे इंटरनेशनल दुनिया में उसको इसलिए रिस्पेक्ट दी जाती है कि उसमें से एक रीज़न ये है कि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह से चीज़ें जो है उनके एग्ज़ाम्पल्स हम देते रहते हैं। लेकिन ये है कि पॉपुलेशन जो है वो
ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو ہمارے ملک کی پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کی پلاننگ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بھی ریلیجن کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے۔ تو جب چیزوں کو ہم ریلیجن کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس پر ہر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ہمارے لیے ایک ممنوع ٹاپک جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کس طرح سے پاکستان کے اندر سینسز ہوئے مختلف، اور اسے پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ کتنی رہی، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔